محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی انہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، صدقات، خیرات، تلاوت، استغفار، عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ رمضان المبارک کے بعد عید کا دن آتا ہے، یکم شوال عید کا دن ہے۔ عید کا چاند نظر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید پڑھنے کا حکم دیا، لیکن عیدگاہ کے اندر آپ نے یہاں تک اس بات پر زور دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، حتیٰ کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہ ہو، چادر نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اپنی کسی سہیلی سے ادھار لے لے، اور اگر اس کے پاس بھی نہ ہو تو ایک چادر میں 2 خواتین جائیں، لیکن عیدگاہ میں جائیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بالکل کنواری ہیں، گھر میں رہتی ہیں، کبھی نہیں نکلی ہیں، ان کو بھی عیدگاہ جانا ہے۔ اور وہ عورتیں جو ایام حیض میں ہوں، ایام ماہواری میں ہوں، کمزوری کے ایام ہوں، وہ بھی وہاں پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ فَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، نماز نہ پڑھیں، عید کی نماز میں شریک نہ ہو، لیکن عید کے لیے وہاں حاضر ہوں۔ عید الفطر کا دن ہو تو پھر سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے انسان غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، تیل کی ضرورت ہو تو تیل استعمال کرے، اور اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے مل جائیں تو بہتر، ورنہ جو اچھے کپڑے ہوں وہ کپڑے پہنے اور عیدگاہ کے لیے نکل پڑے۔ اور عیدگاہ جانے سے پہلے سنت یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ کھجور کھا کر جاتے تھے، اگر کھجور میسر ہو تو کھجور کھا کر جانا چاہیے، اور ویسے بھی مسلمان کو گھر میں کھجور رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں فقیری اور غربت داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کھجور کھا کر جائیں یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں، اور ایک رستے سے جانا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے، تکبیرات کہنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے، اور ایک رستے سے جانا ہے اور دوسرے رستے سے واپس آنا ہے۔ تکبیرات کے بعد الفاظ یہ نقل ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ تکبیرات کے صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ یہ کہتے ہوئے عیدگاہ جائیں، اور وہاں جا کر کوشش کریں کہ جلدی ہی نماز پڑھ لی جائے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے یہاں خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا جائے گا۔ یہ 2 رکعت نماز ہوگی، پہلی رکعت کے اندر 7 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہیں۔ اس طرح یہ 12 تکبیرات بنتی ہیں۔ 12 تکبیرات کے ساتھ یہ نماز ادا کی جائے گی، اور بقیہ نماز کا طریقہ عام نماز کی طرح ہے، یعنی قرات سے پہلے امام پہلی رکعت کے اندر 7 زائد تکبیرات کہے گا، دوسری رکعت کے اندر 5 زائد تکبیرات کہے گا، اور بقیہ نماز مکمل کرے گا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد خطبہ دے گا، اور مسلمانوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ خطبہ سن کر عیدگاہ سے واپس آئیں، مسلمان عورتیں بھی اور مسلمان مرد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سپیکر اور آواز کو دور تک پہنچانے کا اہتمام نہیں تھا، تو آپ مردوں کو الگ خطبہ دیا کرتے تھے، عورتوں کو الگ خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب واپس آنا ہے، تکبیرات کہتے ہوئے آنا ہے، جس رستے سے ہم گئے تھے اس رستے کو بدل کر دوسرے رستے سے آنا ہے، اور اسی طرح یہ عید کا دن ادا کرنا ہے۔ عید کے دن کوئی جائز کھیل کود کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر خواہ مخواہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔